حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے۔ بخشے جائیں گے آل محمد کی خاطر، بخشے جائیں گے آل محمد کی خاطر، ورنہ نہ ہم اچھے نہ ہمارے اعمال اچھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ 5 ایسے شخصیت جنہیں اللہ نے عاشق رسول بننے اور اللہ نے انہیں بادشاہی والی عزت دی۔ یہ عزت انہیں ان کی زندگی میں بھی ملی اور اللہ نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تحفہ دیا کہ انہیں بادشاہت کا تاج عطا فرمایا، اور رہتی دنیا تک اس دنیا کے جانے کے بعد بھی انہیں عاشق رسول بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر انسان کے ایمان کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ عام انسان ہو یا بادشاہی وقت ہی کیوں نہ ہو۔ 5 ایسے بادشاہ جو نہ صرف نیک اور عادل حکمران تھے بلکہ سچے اور پکے عاشق رسول بھی تھے۔ پہلے سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی عظیم سپہ سالار تھے جو کہ بت شکن کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی غزنوی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے جنہوں نے اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے بچپن ہی سے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا اور فقہ حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلطان کو بڑی محبت تھی، سچے عاشق رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور قرآن مجید کی سنت کی پاسداری رکھنے والے آپ ایک عظیم حکمراں تھے۔ امت مسلمہ اس عظیم سلطان کی اصلاحات کو تا قیامت تک رشک کی نگاہ سے دیکھتی رہے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے اسلام کا پرچم ہندوستان تک لہرایا اور انہوں نے ہندوستان پر 17 کامیاب حملے کیے اور ہندو راجاؤں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ سلطان بڑے پرہیزگار اور عاشق رسول تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات 1030 عیسوی میں ہوئی اور جب تک اسلام ہندوستان کے بیشتر حصوں پر غالب آ چکا تھا۔ نمبر 2، سلطان ابو حمید ثانی۔ سلطان ابو حمید ثانی سلطنت عثمانی کے 34ویں بااختیار سلطان تھے، لیکن بدقسمتی سے جب سلطان نے تخت سنبھالا تو اس وقت عثمانی سلطنت زوال کی بلندیوں پر پہنچ چکی تھی۔ سلطان عبدالحمید نے زوال کے اس دور میں روس کے ساتھ ناکامیاب جنگ لڑی اور والکان کی بغاوت کا سامنا بھی کیا، جبکہ یونان کے ساتھ عبدالحمید نے جو جنگ لڑی اس جنگ میں سلطان کا کچھ حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ سلطان عبدالحمید ایک سچے عاشق رسول تھے۔ آپ سلطان عبدالحمید کے عشق کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ فرانس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو سلطان نے فرانسی بادشاہ کو بلا کر کہا، میں بالکان، عراق، شام، کوہ لبنان، حجاز، قفقاز، اناطولیہ اور پایہ تخت قسطنطنیہ کا سلطان ہوں۔ میں اس امت مسلمہ کا خلیفہ عبدالحمید خاں ہوں۔ اگر تم نے اس گستاخی کو نہ روکا تو میں دنیا تمہاری سروں پر گرا دوں گا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے اس دور میں اس پر طاغوتی طاقت کا قبضہ کچھ زیادہ ہی تھا، اسی لیے سلطان کو 1909 عیسوی میں اس تخت سے اتار دیا گیا۔ سلطان کو سلونیکیا میں قید کر دیا گیا۔ 1912 میں جب سلونیکیا یونان کے قبضے میں آ گیا تو انہیں استنبول میں قید کر دیا گیا۔ سلطان نے اپنے آخری دن اپنی بیوی اور بچوں کی صحبت میں گزارے، وہاں واقع محل میں اپنی یادداشت اور مطالعہ کرنے اور لکڑی کے کام کرتے گزارا، جہاں وہ اپنی بھائی سلطان محمد خامی سے چند ماہ قبل 10 فروری 1918 کو وفات پا گئے۔ نمبر 3، ناصر الدین محبوب۔ سلطان ناصر الدین محبوب دہلی سلطنت کے سلطان تھے۔ سلطان اپنے والد کی طرح انتہائی دیندار انسان تھے۔ تمام تاریخ دان ان کی دیانت داری، مذہب پسندی اور سادگی کی تعریف کرتے ہیں۔ سلطان ناصر الدین محبوب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری اور سچی محبت تھی۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کے ایک سپاہی کا نام محمد تھا۔
ناصر الدین ہمیشہ ان کو ان کے نام لے کر بلایا کرتے تھے۔ ایک دن ناصر الدین نے محمد کو تاج الدین کہہ کر بلایا۔ محمد آئے اور ناصر الدین نے ان کو جس کام کے لیے کہا تھا وہ کیا۔ اس کے بعد محمد اپنے گھر چلے گئے اور اگلے 3 دن تک سلطان ناصر الدین کے پاس حاضر نہ ہوئے تو سلطان کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے محمد کے گھر پر ایک سپاہی بھیجا اور انہیں گھر سے بلوایا۔ محمد آئے تو انہوں نے 3 دن غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ محمد نے عرض کیا کہ آپ مجھے ہمیشہ میرا نام لے کر بلایا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے مجھے تاج الدین کہہ کر بلایا۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، جس کی بنا پر آپ مجھے اس طرح یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان ناصر الدین نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہا، یہ بات سنی میں تم سے بدگمان کیوں ہوں گا؟ دراصل بات یہ ہے کہ اس دن میں نے تمہیں تاج الدین کہہ کر بلایا تھا۔ میں اس دن اتفاق سے بے وضو تھا، مجھے شرم آئی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی وضو کیے بغیر لوں، اسی لیے میں نے تمہیں تاج الدین کہہ کر پکارا تھا۔ نمبر 4، سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے، جنہوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے حاصل کرنے کے لیے کئی جنگیں لڑیں۔ سلطان نور الدین زنگی وہ خوش قسمت انسان تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مقدس خواب میں نصیب ہوئی۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد سلطان آرام فرما رہے تھے کہ کچھ ہی دیر کے بعد سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ سلطان بار بار استغفار کرتے جاتے اور روتے جاتے اور یہ فرماتے کہ میرے آقا کو کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ خواب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان کے سامنے جلوہ فرما ہیں اور آپ 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ تو سلطان نے پوری تشویش کی اور سلطان نور الدین زنگی کے اس خواب پر اس چینل پر پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے، پلیز میرے چینل پر جا کر دیکھیں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان غدار یہودیوں کا سر کاٹ کر آگ کے لو میں پھینکوا دیا۔ نمبر 5، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف نیک اور نرم دل بادشاہ تھے بلکہ سلطان ایک سچے عاشق رسول بھی تھے۔ سلطان کی زندگی کا ہر پہلو سنت رسول سے بھرا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی، لیکن چند وجوہات کی بنا پر سلطان عیسائی بادشاہ کے ساتھ 1180 عیسوی میں عارضی صلح کر لی اور سلطان مزید لشکر کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ عیسائی بادشاہ کے ساتھ صلح کو ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ شاہی بالڈن کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کرک کے حکمران نے سوچا کہ صلح تو بالڈن سے کی تھی، سلطان سے میرا تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے کرک کے قریب سے گزرنے والے مسلمانوں کو قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سلطان نے احتجاج کیا تو اس نے گستاخانہ انداز میں کہا کہ کہاں ہے تمہارا محمد، انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ یہی نہیں بلکہ قافلے کے چند بے گناہ افراد کو بھی قتل کر دیا۔ سلطان جو بیت المقدس کو صلیبی سے آزاد کروانے کے لیے پہلے ہی بے چین تھے، ان واقعات سے تڑپ اٹھے تو بلا تاخیر سپاہیوں کو جمع کیا اور ضلع اردن کا رخ کیا۔ سلطان کی فوج 12,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ 1 جولائی کو سلطان نے اردن کو عبور کیا اور 6 میل کے فاصلے پر سلطان نے پہاڑوں میں اپنی فوج کا پڑاؤ کیا۔ ادھر صلیبی بھی جنگ کی تیاری میں مشتمل تھے۔ 50,000 عیسائیوں کا لشکر اٹھا اور بڑی ہی شان کے ساتھ صفاریوں کے چشمے تک جا پہنچا۔ عیسائیوں کے لشکر میں بیت المقدس کے شاہ گاہی اور کرک کے حکمران ریگنالڈ سمیت دیگر سردار بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ اس جنگ میں دونوں جانب سے تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ مسلمان بڑی بے جگری کے ساتھ اس جنگ میں لڑ رہے تھے۔ دوپہر کو عیسائیوں کی قوت جواب دینے لگی۔ ان کے تمام سالار ایک پہاڑی پر جمع ہو گئے۔ عیسائیوں کے ساتھ ایک مشکل اور تھی کہ مسلمانوں نے آس پاس کے پانی کے ذخائر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی دوران مسلمانوں کے بچے ہوئے مسیح لشکر کے گرد موجود خاردار جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ جب دھواں صاف ہوا تو دیکھا کہ صلیبی جھنڈے سرنخوں ہو چکے تھے۔ اس جنگ میں 30,000 سپاہی مارے گئے۔ شاہ گاہی اور ریگنالڈ اور دیگر سردار اس جنگ میں قید ہوئے۔
بیت المقدس کی فوج کا سالار نکلنے میں کامیاب ہوا، لیکن وہ بڑی مشکل سے طرابلس کے قافلے تک جا پہنچا اور 2 ہفتے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ فتح کے بعد ریگنالڈ اور شاہ گاہی کو طلب کیا اور ریگنالڈ کو یاد کروایا۔ اس نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کہاں ہے تمہارا محمد؟ انہیں بلاؤ اپنی مدد کے لیے۔ اس کے بعد سلطان نے ریگنالڈ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اس کے انکار پر سلطان کی تلوار اس بدعہد سالار کا خاتمہ ہوا۔ میری دعا ہے کہ ہمارے بھی دور میں ایسے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت میں آئیں، جو ہماری حکومت ہماری قوم کے ہر مسئلے کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقوں پر چلائیں۔ یا اللہ ہمارے ملک پر بھی نظر کرم فرما دے، بس تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔